أما بعد وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاستجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس عنوان کے تحت جس موضوع کے تحت یہ احادیث بیان ہوتے ہیں وہ ہے توبہ. اس حدیث شریف میں توبے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے توبے پر کتنا خوش ہوتا ہے اس سے. یعنی جب بندہ اللہ پاک کے سامنے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے تو اللہ پاک کا خوشی اور اللہ تعالیٰ کا رضا اس بندے سے کتنا ہے. اس بات کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے اور مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے. وہ مثال حدیث میں ذکر ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جنگل میں جا رہا ہے, اس کے پاس سواری ہے, اس سواری پر اس کا کھانا بھی ہے پینا بھی ہے. یعنی اس کے کھانے پینے کا سب سامان سواری پر ہے اور وہ سواری اس سے چھوٹ گئی, گم ہو گئی. یہ بندہ اس کے تلاش میں پھر رہا ہے. بالآخر بہت تلاش کے بعد یہ مایوس ہوا اور یہ آ کر کسی درخت کے پاس اس کے سائے میں لیٹ گیا. جب یہ اڑ گیا تو اچانک یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سواری اس کے پاس کھڑی ہے, اس کی اونٹنی. تو یہ بندہ کتنا خوش ہوگا. یہ انتہائی خوش ہو کر اس انتہائی خوشی کے عالم میں یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا کیا ہوں, رب ہوں. یعنی زیادہ خوشی کی وجہ سے یہ جملہ غلط کہتا ہے. بات جو ہے اس کے منہ سے غلط نکلی ہے زیادہ خوشی کی وجہ سے. حالانکہ چاہیے تھا کہ یہ یوں کہتا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. لیکن خوشی کے عالم میں اپنے اوپر قابو سے باہر ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. تو یہ بندہ کتنا خوش ہوگا. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبے پر خوش ہوتا ہے. ہاں, بہرحال چاہیے کہ گناہ کے بعد کیا توبہ نکالا جائے. اس جہان میں انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیمات وہ معصوم بندے تھے. انبیاء سے نبوت سے پہلے, نبوت کے بعد, قبل النبوت اور بعد النبوت وہ گناہ سے معصوم ہے. باقی جو ہے صحابہ اکرام سے اگر کچھ ہوا ہے اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو معاف فرمایا ہے اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ یہ لقب اللہ پاک نے ان کو دیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی ہوا, صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے. باقی امت میں گارنٹی نہیں ہے کسی کا, گناہ ہو سکتا ہے کسی سے بھی, لیکن گناہ کے بعد توبہ نکالنا چاہیے
اور توبے سے اللہ تعالیٰ نہایت خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 8 سال کی عمر میں اپنے والدہ کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، اور پھر 10 سال کی عمر میں اس کے والدہ نے لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش فرمایا کہ یہ آپ کا خادم رہے گا، آپ کا خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسے ہستی اور ایسے اخلاق میں نے کسی کی نہیں دیکھے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔ بہرحال یہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ افرح بتوبۃ عبدہ، البتہ اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے توبے سے، من احدکم، تم میں سے کسی ایک سے، سقط علی بعیرہ، جس نے اچانک پا لیا اپنے اون کو، وقد اضلہ فی ارض فلات، حالانکہ اس نے اس اون کو گم کیا تھا ایک چٹیل میدان میں اونٹ اس سے گم ہوا تھا، اور پھر اس نے اس کو اچانک پا لیا۔ وفی روایت لمسلم، مسلم شریف کی روایت یہ ہے کہ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے توبہ کرنے سے، حین یتوب الیہ، جس وقت بندہ توبہ نکالتا ہے اللہ کے سامنے، من احدکم کان علی راحلتہ، تم میں سے کسی ایک سے کہ وہ اپنے سواری پر تھا، بارض فلات، ایک چٹیل میدان میں، فانفلتت منہ، وہ سواری اس سے چھوٹ گئی، وعلیہ طعامہ وشرابہ، اور اس سواری پر اس کا کھانا بھی تھا اور اس کا پینا بھی تھا، یعنی کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے معاش کے سب سامان جو ہے سواری کے اوپر ہے۔ فائسہ منہا، تو یہ بندہ اس سواری کو تلاش کر کے بالآخر یہ مایوس ہوا اس سے، فاتا شجرتن، یہ ایک درخت کے پاس آیا، فاستجا فی ظلھا، یہ اس کے سایہ میں لیٹ گیا، وقد ایس من راحلتہ، اور تحقیق یہ اپنے اس سواری سے نا امید ہوا تھا، فبینما ہوا کذالک، اسی کے درمیان اچانک یہ کیا دیکھتا ہے کہ ہوا بہا قائمہ، کہ وہ سواری جو ہے اس کے پاس کڑی ہے، فاخذ بختامہا، تو اس نے اس کے مہار پکڑتے ہوئے، ثم قال من شدت الفرح، اس کے مہار پکڑتے ہوئے نہایت خوشی کے عالم میں اس نے کہا، اللہم انت عبدی، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ لیکن یہ بات اس نے جو غلطی کی تو یہ زیادہ خوشی کی وجہ سے اب اللہ پاک جو ہے اس پر اس کا پکڑ نہیں کرے گا۔ اخطأ فی من شدت الفرح، اور یہ اپنے خوشی کے عالم میں اس نے کیا یہ جملہ غلط کہا، لیکن اللہ پاک جو ہے اس سے کیا خوش ہوا۔ مطلب اس کا یہ کہ اس کے خوشی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے بندے کے توبے پر۔ اس حدیث شریف میں یہ مضمون بالکل واضح ہے کہ توبے کا اور استغفار کا نہایت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا